بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وقال الله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث المباركة اتق المحارم تكن أعبد الناس. صدق اللہ العظیم. محترم معزز علماء کرام اور ہمارے بزرگان دین عزیز و نوجوان ساتھیوں، میرے محترم، میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم لوگ کہتے ہیں. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ربیع الآخر کے مہینے میں ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ربیع الآخر کے مہینے میں ہے. ان کی پیدائش ان کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں آسمان پہ رمضان کا چاند نکلا اور میرے گھر میں اللہ نے عبدالقادر جیلانی کو پیدا کیا. گویا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. میرے محترم، ان کی والدہ محترمہ اتنی پاک اتنی اچھی تھی پورے سماج والوں کے لیے، اور ان کا کردار اتنا بہتر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی تھی. پورے گاؤں سماج کے لوگ اسے خیر کہہ کے پکارتے تھے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش ان کی والدہ محترمہ شروع کرتی ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے. ان کے والد محترم جب وہ ماں کے سکم میں تھے اسی درمیان گزر چکے تھے. میرے محترم، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ اپنے چھوٹے سے معصوم سے بچے کو لے کر کے پرورش شروع کرتی ہے. ان کی والدہ محترمہ فرماتی ہے، حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوا. میرے بیٹا کا یہ عادت تھا صبح سحری کے وقت سے لے کر کے اور افطار کے وقت تک، مغرب کے اذان تک دودھ نہیں پیتا تھا. میرا بچہ صبح سحری کے وقت سے لے کر کے اور افطار تک، مغرب کے اذان تک دودھ نہیں پیتا تھا. پھر مغرب کے بعد سے لے کر کے سحری تک دودھ پیتا تھا. گویا کہ یوں کہا جائے کہ پیدائش ولی ہیں. یہ بچپن سے ہی پیدا ہوئے ہیں رمضان کے مہینے میں، اور عالم یہ ہے کہ صبح سحری سے لے کر کے مغرب تک ماں کی دودھ نہیں پیتے تھے. میرے محترم، 4 سال کے جب ہوتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ محترمہ چہرے پہ نقاب لگاتی ہے اور گاؤں کے مکتب میں جو مدرسہ تھا گاؤں میں، اپنے بچے کے ہاتھ پکڑ کے مدرسے پہنچتی ہے اور مدرسے کے استاد سے، قاری صاحب سے، مولانا صاحب سے کہتی ہے کہ دیکھیے مولانا صاحب، یہ میرا بیٹا ہے. اگر یہ بدمعاشی کرے، ضرورت پڑے تو آپ ڈانٹیے گا بھی اور ماریے گا بھی، لیکن حضرت برائے مہربانی میرے بچے کو کبھی مدرسے سے بھگائیے گا نہیں، اس لیے کہ میرے بچے کو باپ نہیں ہے. اس کا باپ دنیا سے جا چکا ہے. یہ بچہ یتیم ہے. بدمعاشی کرے، غلطی کرے تو آپ ڈانٹیے گا، ماریے گا، لیکن مدرسے سے بھگائیے گا نہیں. ماں یہ بات کہہ کر کے اپنے بچے کو قاری صاحب کے سپرد کر کے چلے جاتی ہے. قاری صاحب تمام بچوں کا سبق سنتے ہیں. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نمبر آتا ہے کہ قاعدہ بغدادی لے کر کے، علی با لے کر کے آگے آئے گا عبدالقادر جیلانی بھی. عبدالقادر ادھر آؤ. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ استاذ کے قریب آتے ہیں. استاذ محترم شروع کرواتے ہیں، پڑھو بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شروع کرتے ہیں پڑھنا. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں.
سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں اور پورا سورہ بقرہ بغیر غلطی اور اٹک کے سنا دیتے ہیں۔ اب 4 سال کا بچہ جو کبھی قاعدہ بغدادی بھی نہیں پڑھا تھا، سورہ بقرہ پورا زبانی سنا رہا ہے، سورہ بقرہ پورا زبانی سنا رہا ہے، کہیں اٹک بھٹک بھی نہیں ہو رہا، کہیں غلطی بھی نہیں آ رہی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سورہ بقرہ سننے کے بعد استاد سے محترم کہتے ہیں کہ بیٹا میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنا کتاب اٹھاؤ اور جب گھر چلے جاؤ، تمہاری ماں ہی تجھے پڑھائے گی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مایوس ہو گئے، روتے ہوئے اٹھے اور گھر چلے آئے۔ گھر آئے تو دروازہ بند تھا، لہذا اپنے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، والدہ محترمہ باہر آتی ہے، بیٹا یہاں تو آیا ہے، تو ضرور کوئی غلطی کی ہوگی، اسی وجہ سے تمہارے استاد سے محترم تجھے بھگا دیے ہیں۔ بچے کے کان پکڑ کے استاد کے پاس پہنچ رہی ہے، بچے کے کان، اپنے بیٹے کے کان پکڑے اور استاد کے پاس لے کے چلتی ہے ان کی ماں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ۔ میری محترم، میں یہ واقعہ ان کی جو سیرت بیان کر رہا ہوں مختصراً میں بس اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں نا، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام لیوا ہے نا، میرے محترم ہم لوگوں کے اندر میں ان کا پورا مکمل سیرت آنا چاہیے، ان کے جیسا ہم بھی اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ بنائیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ماں بچے کے کان پکڑ کر کے اور سیدھے مدرسہ پہنچتی ہے۔ ہم اور آپ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اچھے مولانا صاحب تم کو زیادہ مارے ہوں گے نا، اسی لیے تو رو رہا ہے بیٹا، چلو بتاتے ہیں مولانا صاحب کو آج۔ لیکن ان کی والدہ محترمہ بچے کے کان پکڑ کے مدرسے پہنچتی ہے۔ استاد سے محترم یہ منظر دیکھا اور وہ خاتون حضرت فاطمہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹا کیا غلطی کیا تھا مولانا صاحب کہ آپ میرے بچے کو گھر واپس کر دیے؟ استاد سے محترم جواب دیتے ہیں، وہ خاتون اپنے بچے کے کان چھوڑ دو، یہ بچے کان پکڑنے کے لائق نہیں ہے، اس بچے کو گلے لگاؤ، اس بچے کو گلے لگاؤ، قاعدہ بغدادی دے کر کے بھیجا تھا اور یہ تو سورہ بقرہ پورا زبانی سنا دیا ہے، لہذا مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، اپنے بچے کو تو خود ہی پڑھاؤ۔ میرے محترم اس وقت کا منظر کو یاد کیجئے، ان کی والدہ محترمہ برقعے میں ہے اور اندر ہی اندر رو رہی ہے۔ جب استاد محترم یہ کہہ رہے ہیں اپنے بچے کو لے کے گھر جائیے اور آپ ہی اس بچے کو پڑھا سکتے ہیں، آپ ہی اپنے بیٹے کو پڑھائیے، ان کی ماں کہتے چل بیٹا گھر، آج سے تیری ماں ہی تجھے پڑھائے گی، آج سے تیری ماں ہی تجھے پڑھائے گی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماں کے ساتھ گھر واپس آتے ہیں، 6 مہینہ کے اندر میں، کتنے دن میں میرے محترم؟ صرف 6 مہینے میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حفظ مکمل کر لیتے ہیں۔ صرف 6 مہینے کی مدت میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن ہو گئے، گویا کہ 4.5 سال کا بچہ حفظ قرآن مکمل کر رہا ہے۔ آج ہم لوگوں کے گھر میں 4.5 سال کے بچے کو سورہ فاتحہ نہیں یاد ہو پاتا ہے، اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 4.5 سال کی عمر میں پورے قرآن کے حافظ ہو گئے، ماں کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں، جہاں تک ماں پڑھی تھی اپنے اولاد کو پڑھا رہی ہے۔ عمر 8 سال کے تک پہنچتے ہیں، جب 8 سال کا عمر ہوتا ہے تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ والدہ محترمہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بغداد کے شہر میں بڑے بڑے عالم دین ہیں، وہاں بڑے بڑے مدرسے ہیں، وہاں قرآن کی تفسیر اور حدیث کے بڑے بڑے عالم ہیں، میں چاہتا ہوں کہ شہر بغداد جا کر کے میں اپنے علم کو مکمل کرتا ہوں۔ ان کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تیرے بغیر میرا کوئی سہارا نہیں ہے، تو ہی تو میرا کھلونا ہے، میں تجھے دیکھ کر کے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی ہوں، تجھے اپنے دل سے کیسے دور کر سکتی ہوں، لہذا میرے بیٹا تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر پہ ہی رہو۔ میرے محترم بار بار شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ضد کرتے ہیں، لیکن والدہ محترمہ اجازت نہیں دیتی ہے۔ رات کا 12 بج رہا تھا، یا یوں کہا جائے کہ آدھی رات گزر چکی تھی۔ آدھی رات میں ان کی والدہ محترمہ اٹھتی ہے اور آواز لگاتی ہے، عبدالقادر اٹھو بیٹا۔ کھولے امی جان اتنی رات کو کیوں جگا رہی ہے؟ جی بیٹا تجھے بغداد جانا ہے، بیٹا تیرا سفر کا سامان تیار ہے، بیٹا تجھے بغداد جانا ہے پڑھنے کے لیے۔ ماں ابھی سونے سے پہلے تو کہہ رہی تھی کہ بیٹا بغداد نہیں جانا ہے، اب تو سوئی اور آدھے رات کو بول رہی ہے کہ بیٹا بغداد جانا ہے، کیا ماجرا ہے؟
ماں کہتی ہے کہ بیٹا تو بھی سویا تھا، میں بھی سو چکی تھی، میرے خواب میں حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمائے فاطمہ اپنے بیٹا کو عبد القادر جیلانی کو شہر بغداد بھیجو، وہاں جا کر کے یہ بچہ پڑھے گا اور دین کا بڑا کام کرے گا۔ بیٹا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو چکا ہے تو اب میرا حکم کا کوئی معنی نہیں ہے، لہذا بیٹا تیار ہو جاؤ، تجھے بغداد جانا ہے، بیٹا تو تیار ہو جاؤ، تجھے بغداد جانا ہے۔ میرے محترم 8 سال کی عمر میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شہر بغداد کو جاتے ہیں اور 10 سال تک پڑھتے ہیں۔ 10 سال کے بعد 18 سال کی لگ بھگ عمر میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شہر بغداد کے سب سے بڑے عالم بن جاتے ہیں۔ 10 سال کے بعد شہر بغداد کے سب سے بڑے عالم ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگ کہتے ہیں شہر بغداد میں علم نبوت جتنی تھی وہ تمام کے تمام علم نبوت عبد القادر جیلانی کے سینے میں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فراغت کے بعد بغداد کے اندر ہی پڑھانا شروع کرتے ہیں، بچوں کو قرآن کی تفسیر اور حدیث پڑھا رہے تھے۔ سب لوگ بارہا کہتے تھے کہ عبد القادر جیلانی صاحب آپ بیان نہیں کرتے ہیں، ہم لوگوں کو تقریر کر کے نہیں سناتے ہیں، صرف مدرسے کے طلباء کو آپ پڑھاتے ہیں، ہم لوگ بھی آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں، آپ ہم لوگوں کو بھی وہ تمام باتیں جو طلباء کو مدرسے میں بتلاتے ہیں ہم لوگوں کو بھی سمجھاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان نہیں کرتے ہیں، شروع میں بیان نہیں کر رہے تھے، لوگ بار بار کہہ رہے تھے لیکن بیان کرنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے۔ ایک روز صبح میں اٹھے اور بغداد کی گلیوں اور شہروں میں یہ اعلان کرنے لگے، سب لوگ سنو، آج کے شام فلاں جگہ یا فلاں میدان میں عبد القادر جیلانی کا بیان ہے، لہذا آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ اس میدان میں پہنچ کر کے شیخ عبد القادر جیلانی کے بیان کو سماعت فرمائیں۔ اعلان کرنے والا کون ہے؟ اعلان کرنے والا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود ہیں، اپنی اعلان خود اپنے زبان سے کر رہے ہیں۔ میرے محترم سب لوگ جمع ہو گئے، مجمع بھیڑ لگا، اس لیے کہ ان کا علم کا تو بڑا ہی چرچا تھا شہر بغداد کے اندر میں، سب لوگ جمع ہو گئے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کل تک بیان نہیں کرتے تھے، لیکن آج آپ اعلان کر کے لوگوں کو جمع کیے ہیں بیان سنانے کے لیے۔ حضرت کے جواب سنیے میرے دوستوں، غوث ایسے نہیں بنتا ہے لوگ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے بیان کرنے میں بہت ڈر لگتا ہے، سچ پوچھو ابھی بھی میں ڈر رہا ہوں بیان کرنے میں کیا بیان کروں؟ میں جو نماز پڑھتا ہوں مجھے اپنے نماز پہ خود یقین نہیں ہے کہ میری نماز اللہ قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، پھر میں تجھے کس زبان سے نماز کی دعوت دوں؟ میں روزہ رکھتا ہوں، میرے روزہ کو اللہ قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، مجھے اس پہ یقین نہیں بن رہا ہے، میں تجھے کس زبان سے روزہ کی دعوت دوں؟ ماجرا یہ ہے، رات میں میں نے خواب دیکھا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، رات میں میں نے خواب دیکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں آدمی جا کر کے، یہ چاروں صحابہ جا کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کر رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد القادر جیلانی اتنا علم رکھتا ہے لیکن لوگوں میں تقریر نہیں کرتا ہے، لوگوں کو دعوت نہیں دیتا ہے، لوگوں کے اللہ کے خوف سے ڈراتا نہیں ہے، لوگوں کی اللہ کی بات بتاتا نہیں ہے عام طور پہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلائے کہ عبد القادر قریب آ جاؤ، میں قریب گیا، فرمائے تم کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عبد القادر جیلانی اپنا منہ کھولو۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ میں اپنا لعاب دہن کو رکھے اور فرمائے کہ جاؤ عبد القادر جیلانی، آج سے منہ تیرا ہوگا، زبان تیری ہوگی، لیکن بات میرا ہوگا، کلام میرا ہوگا۔ میرے محترم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں اور انہوں نے یہ فرمائے ہیں، اسی لیے میں آپ لوگوں سے بیان کر رہا ہوں۔ مجمع تقریباً مولانا احمد قاری احمد صاحب جو گجرات کے وہ بتاتے ہیں کہ لگ بھگ 20,000 کا مجمع تھا،
آج کے زمانے کی طرح یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا میرے دوستوں، تو اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ یہاں سے بولنے والے بول رہے ہیں، جہاں تک ان کی آواز پہنچ رہی ہے وہاں سے آگے ایک دوسرے صاحب ہوتے تھے جو آگے کے لوگوں کو بات بتاتے تھے کہ مولانا صاحب یہ بیان کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے نہیں سنا، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ پھر ان سے آگے دوسرا کوئی بتانے والا ہوتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تمام بتانے والوں کو بیٹھا دیے کہ بیٹھ جاؤ، زبان میری ہے، کلام محمد رسول اللہ کا ہے، اللہ وہاں تک پہنچائے گا جہاں تک مجمع کا آخری لوگ ہیں۔ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اس میدان میں جتنے لوگ تھے سب لوگ سن رہے تھے، اور پہاڑ کے اس پار بھی جو لوگ کھڑے تھے وہ لوگ بھی ان کی آواز سماعت کر رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی میرے قریب سے بول رہے ہیں، میں ان کے سامنے بیٹھ کر ان کی باتوں کو سن رہا ہوں۔ میرے محترم، یہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے واقعات، ان کے کرامات اور تمام بزرگوں کے بزرگ، تمام ولیوں کے ولی، تمام ابدالوں کے ابدال، میرے دوستوں غوث کسے کہتے ہیں؟ جب آدمی کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان میں داخل ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، اس کے بعد عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو ولی کہلاتا ہے۔ اور جب ولی بنتا ہے اور اللہ کے قرب اور زیادہ حاصل کرتا ہے تو جا کر کے ابدال بنتا ہے، پھر اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتا ہے اور اپنے مقام کو اور اللہ کے نزدیک بلند کرتا ہے تو ابدال بنتے ہیں، تو قطب بنتے ہیں، اور قطب کے بعد جا کر کے غوث بنتے ہیں۔ ان تمام مرحلے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گزر کر کے غوث تک پہنچے تھے۔ میرے محترم، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 30-35 سال کی عمر میں تھے۔ شہر بغداد میں بھی اس وقت میں ہیں۔ بغداد کے ایک بڑے عالم دین لگ بھگ 85 سال کی عمر میں ہیں، ان کا نام ہے مولانا عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر کے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ آ کر کے مولانا عبد الحق صاحب بیعت ہو رہے ہیں۔ واقعہ ذرا اچھی طرح سے سنیے گا میرے دوستوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے ہیں مولانا عبد الحق صاحب۔ بیعت ہونے کے بعد اپنے گھر کو چلے گئے، 5 روز کے بعد پھر واپس آتے ہیں۔ واپس آنے کے بعد کہتے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ جو بڑے میاں ہیں 85 سال کی عمر میں مولانا عبد الحق صاحب کہتے ہیں کہ شیخ صاحب میں جب سے آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوا ہوں، میں جب سے آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوا ہوں، صبح سوتا ہوں، دوپہر سوتا ہوں، رات سوتا ہوں، جب بھی سوتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں رہتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ نگاہ کو اوپر کرو اور دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ مولانا عبد الحق صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے نگاہ کو اوپر کیا تو دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ یہ تھے میرے دوستوں اور بزرگوں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہاں تک پہنچنے میں ان کی تو بہت ساری باتیں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے میں ساری باتوں کو آپ سے بتا سکوں۔ جب ان کا آخری وقت آیا، 90-91 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے، تو اپنے تمام اولادوں کو اکٹھا کیے۔ اس وقت میں ان کا ایک لڑکا تھا جن کا نام شیخ وہاب صاحب تھا۔ شیخ وہاب صاحب کہتے ہیں، ابو محترم ہم تمام بھائی آپ کے لیے جنت الفردوس کے لیے دعا کریں گے، ہم تمام بھائی مل کر کے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو جنت الفردوس عطا کریں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا، اس دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا، جس جنت الفردوس کی تم دعا کرو گے اللہ پاک مجھے 30 سال سے جنت الفردوس دکھا رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر تو آئے گا، تیرا جنت الفردوس میں یہ جگہ ہے، بیٹا تو یہ دعا کر اللہ پاک مجھے مرنے سے پہلے اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ میرے محترم
اب میں مختصراً ولی بننے کے لیے جو اہم بات ہے، آدمی ولایت کے روح کو کیسے پاتا ہے، عام لوگوں میں اور ولیوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ سب لوگ ولی کیوں نہیں بنتا ہے۔ میرے دوستوں، اگر ایک چھوٹی سی بات ہے اور لوگ اس پہ عمل کر لے تو سب لوگ ولی بن جائیں گے، لیکن سب لوگوں سے اس بات پہ عمل ہو ہی نہیں پاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ لمبی لمبی نفلیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ولی بننے کے لیے، صرف آپ تمام گناہوں سے بچے رہیں، آپ اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچا لیں، آپ ولی بن جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچا لیں، آپ ولی بن جائیں گے۔ ولیوں میں اور غیر ولی میں، عام لوگوں میں بس یہی فرق ہے۔ ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں جن کے گناہ لکھنے والے فرشتوں کو 20 سال تک کبھی موقع نہیں ملا گناہ لکھنے کا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن جو ولی ہوتے ہیں ان سے کبھی بھول چوک اگر ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کر کے اللہ کے سامنے میں رو کر کے اللہ سے گر گرا کر کے اپنے معافی تلافی کرا لیتے ہیں۔ ہم لوگوں کی طرح نہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں اور گناہ پہ فخر بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو گناہ کرنے سے منع کر رہے ہیں، دونوں طریقے کے گناہ۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، آپ جو ظاہر کھلا گناہ کر رہے ہیں اسے بھی چھوڑ دیں، اور آپ جو چھپ چھپا کر کے کنڈی لگا کر کے پردے کے اندر جا کر کے گناہ کر رہے ہیں، لحاف میں چھپ کر کے موبائل پہ جو گناہ کر رہے ہیں، دونوں طرح کے گناہ سے اللہ پاک منع کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے تو انسان ولی بن جائے گا۔ اور میرے محترم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو حیات ہے، ان کی والدہ محترمہ ہے، میرے محترم ان لوگوں کا کیا کام تھا؟ گناہ سے بچتے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں میرے محترم؟ تقویٰ نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، تقویٰ گناہوں کا چھوڑنے کا نام ہے، اللہ کے خوف کا نام ہے۔ جب آپ گناہ کو چھوڑیں گے نا، اللہ آپ کو ولایت عطا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ولیوں میں شمار کریں گے، لیکن یہ کام بہت مشکل ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو آخری وقت میں 3 فتویٰ تھا نا، اگر وہ 3 فتوے کو آج سنا دیا جائے لوگوں کو، اور لوگ جب سن لیں تو اگر یوں عام لوگ ہم لوگوں کی طرف سنانے والا ہو تو لوگ نفرت کر کے اٹھ کے بھاگ جائیں گے، لیکن بڑوں کی بات کون کاٹے گا میرے محترم؟ آج تمام مفتیان کرام کا فتوی ایک طرف اور جو شریعت بتا رہی اس کے مطابق فتوی ہوگا، لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے تو میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جنازے پہ لعنت بھیجتے ہیں، میں اس کے جنازے کی نماز اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ اللہ کی لعنت کے چھینٹے میرے اوپر بھی نہ پڑے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کا نماز چھوڑے گا میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا، جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑے گا مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم لوگ جن کے نام لیوا ہیں، جن کے بینر تلے بیٹھتے ہیں سر جوڑ کر کے، آج ہم لوگوں میں چینجنگ اور تبدیلی لانے کا بہت ضروری ہے۔ اس طرح سے حالات بہتر نہیں ہو سکتا ہے، جس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں اس انداز میں اپنے حالات کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، میرا وقت ہو چکا ہے، میں معذرت کے ساتھ اپنی باتوں کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ حضرات کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔